مسلمانوں، خمینی ملعون کو پہچانو۔ یہ فرانسی پالتو کتا اسلام کا، قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ دلیل کے طور پر اس کی کتاب کے حوالے دیتا ہوں اور پھر قرآن کریم سے واضح ترین دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ مکہ کے کفار سے بھی بدترین عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام غائب، امام مصردب، ڈرپوک، چھپا ہوا کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہی تدبیر کرتا ہے اور دنیا کے تمام تر مصالح کو وہی جانتا ہے۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، سوال کیجئے کہ آسمانوں و زمین سے رزق کون فراہم کرتا ہے؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ اور تدبیر کائنات کس کے ہاتھ میں ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ تمام کفار مشرکین مکہ بیک زبان یہی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، آسمانوں و زمین سے وہی رزق فراہم کرتا ہے، وہی آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت سے دوچار کرتا ہے، وہی کائنات کا مدبر حقیقی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ پھر جب تم مانتے ہو کہ کائنات کا مدبر، مصرف، احیاء، اماتہ، پوری طاقت اور قوت تدبیر کائنات رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ لیکن کیا کیا جائے، کفر کے بازار میں خمینی سب سے بدترین کافر۔ قال الخمینی فی بیان منزلۃ الائمہ فی اعتقادہم۔ شیعہ کے اعتقاد دیکھیں، فإن للامام مقاما محمودا، امام کے لیے مقام محمود ہے، وَدَرَجَةً سَامِيَةً، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، وَخِلَافَةً تَقْوِینِيَّةً، اور خلافت تقوینی ہے، تخضع لولایتها وسیطرتها جمیع ذراتها علی الکون، آسمان و زمین پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ان کے امام لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرے ذرے کا مالک اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما۔ اور اس خمینی کے نزدیک امام ڈرپوک، مصردم، مردہ، جو پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ مالک بن گیا۔ اسی طرح سے اس نے کہا وَالْأَئِمَّةُ الَّذِينَ لَا نَتَصَوَّرُ فِيهِمُ السَّهْوَ أَوِ الْغَفْلَةَ وَنَعْتَقِدُ فِيهِمْ الْإِحَاطَةَ بِكُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ یاد رکھیں، الحکومہ الاسلامیہ صفحہ نمبر 52 پر دوسرا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ الحکومہ الاسلامیہ صفحہ نمبر 19 پر کہتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کے سلسلے میں ذرہ برابر غلطی، بھول چوک، غفلت کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارا ان 12 اماموں کے سلسلے میں عقیدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام تر مصالح کو احاطہ کر لیا ہے، تمام تر مصلحتیں امام ڈرپوک، مصردب، غائب کے پاس۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں، ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر تمہارا ایمان رب کے قرآن، نبی کے فرمان پر ہوگا تو تم کہو گے کہ اللہ رب العالمین ہی مدبر الکون ہے، کائنات کا مالک، رب کائنات، اور تدبیر اور تصرف کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اپنے بندوں کے مصالح کو
اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ان شیعہ روافض یہود کی اولاد نے امام 12 کی ریٹ کیا، 12 امام کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، نہ رب کے قرآن سے نہ نبی کے فرمان سے۔ بھلا بتاؤ، یہ خیالی امام بنا بنا کر پورا پاور اللہ رب العالمین کا سیز کیا ہے اور وہمی اماموں کو دے دیا ہے۔ اس سے بدترین کفر اور شرک کچھ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں تم غور نہیں کرتے، غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان بھی نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسلامی انقلاب کا بانی کیسے ہو سکتا ہے؟ کفر کا بانی ہے، شرک کا بانی ہے، اللہ رب العالمین کا باغی ہے، لیکن یہود و نصارہ نے مل کر اس کو پرموٹ کیا، اپنے ہوائی جہاز سے اپنے ملک میں پالا، یہاں تک کہ بھونکنے والا کتا ہو گیا۔ جب بھونکنے والا کتا ہو گیا تو اپنے جہاز سے فرانسی جہاز، کون سا جہاز؟ فرانسی جہاز سے فرانس سے لایا گیا، ایران پر مسلط کیا گیا، اور لوگ آج تک غفلت کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب لایا۔ کون سا اسلامی انقلاب؟ یہی اسلامی انقلاب ہے؟ نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ اسلامی انقلاب ہے؟ واللہ یہ انقلابی کفر ہے، کفر ہے، قرآن و سنت سے بغاوت ہے اور قرآن و سنت سے عداوت ہے۔ صحابہ کا یہ دشمن ہے، امہات المؤمنین کا یہ دشمن، یہ کبھی بھی اسلامی انقلاب کا بانی نہیں ہو سکتا ہے۔ کفر کا بانی تو ہو سکتا ہے، شرک کا بانی تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب کا بانی کبھی بھی نہیں، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو، تحریکیوں کو، اخوانیوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا مجرم، ایک طرف قرآنی آیت کو دیکھو اور قرآن میں بیان کیا گیا کفار کا عقیدہ بھی دیکھو، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی اس ظالم ملعون سے بدر جہاں بہتر تھا۔ وہ تو کہا کرتے تھے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً اللہ کا نام لیتے، یہ اپنے 12 امام کا نام لیتا۔